جو لوگ پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی، جن کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات و انجیل میں، جو نبی ان کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، پاکیزہ اور ستھری چیزوں کو حلال بتاتا ہے، خبیث، ناپاک اور گندی چیزوں کو حرام بتاتا ہے، اور اتارتا ہے ان سے وہ بوجھ اور بیڑیاں اور توق جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ بس جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر اور حمایت کی اس نبی کی اور مدد کی اور پیروی کی اس نور کی جو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمتیں، پاکی اور بے عیبی اللہ رب العالمین کے لیے، جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ وہ ساری انسانیت کا خالق و مالک ہے، اور ساری انسانیت کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے اس نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں اتاری۔ یہ اس کی کمال مہربانی اور اس کے حد درجے کی رحمت اور شفقت ہے اس کے بندوں پر، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ اور کتاب میں قرآن کریم۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے آپ کے بعد، یا ایسے دعوی نبوت پر جو ایمان رکھے۔ دعویٰ کرنے والا نہ نبی ہو سکتا ہے اور نہ اس پر ایمان رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 خطبہ مسنونہ کے بعد وہاں ترجمہ پیش کی گئی۔ آپ نے ترجمے سے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات اور کچھ کام اللہ رب العالمین نے گنائے اور بتائے۔ ہم مسلمانوں کو وہی کام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آخری نبی ہیں، اس طرح سے ہم آخری امت ہیں۔ آخری نبی نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک ٹھیک اسی طرح پہنچا دیا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کیا۔ آپ نے اپنے رفیقوں اور اپنے ساتھیوں کے سب سے بڑے مجمع میں، یعنی حجۃ الوداع کے خطبے اور مجلس میں پوچھا تھا، هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا؟ سب نے یک زبان ہو کر کے اقرار کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا تھا صحابہ کرام کے اس اقرار پر۔ ہم مسلمانوں کی فلاح و بہبودی، کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور ہماری ہدایت اسی کی اتباع و پیروی میں ہے جس امانت کو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا۔
نے اس میں کچھ کمی بیشی کی، کچھ ہٹایا بڑھایا، تو یہ ہماری گمراہی کا سامان ہوگا۔ اگر کوتاہی کی عمل کرنے میں ہم پیچھے رہے اور اللہ نے جو آخری امت ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو عزت و مقام دیا ہے، اس عزت و مقام کو ہم نے اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں پہچانا، تو پھر اللہ تعالیٰ سمد اور بے نیاز ہے، وہ ہماری جگہ دوسروں کو لا سکتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ خاص خطاب ہم مسلمانوں سے ہے کہ اگر تم نے روگردانی کی، منہ پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ تمہارے بدلے دوسروں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے، جو تمہاری طرح کوتاہی نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پیش کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے دو معیار بتائے، دو ہی کسوٹی کامیابی۔ اگر اس معیار اور کسوٹی پر ہم اتر گئے تو کامیاب، اور اگر اس معیار اور کسوٹی سے ہم ہٹ گئے اور اس معیار اور کسوٹی پر ہم پورے طور پر نہیں اترے تو ہم ناکام و نامراد۔ آیت سنیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ پہلی کسوٹی اللہ نے یہ بتائی، رسول کی اتباع اور پیروی۔ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جن کے بارے میں وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، رسول، نبی، امی، یہ سب آپ کی خصوصیتیں ہیں۔ اور قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں اتری، تورات، انجیل، ان کتابوں میں آپ کی صفات اور آپ کی نعت لکھی ہوئی۔ پہلی کسوٹی ہے رسول کی اتباع و پیروی۔ اتباع و پیروی کے کیا معنی ہیں؟ عربی زبان میں تبعہ یا اتباع کے معنی کا ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ لہذا رسول کی اتباع اور رسول کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جو عملی نمونے چھوڑے ہیں، رسول نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، جو کرنے کا حکم دیا ہے، جن سے منع کیا ہے، ان کو من وعن بہو اسی طرح سے کرو اور رکنے کے کاموں سے رکو۔ یہ پہلی کسوٹی ہے میرے بھائیوں کو، فلاح و بہبودی اور کامیابی۔ اور اتباع کے مقابلے میں عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے وہ ابتداع کا ہے، جس کے اور اسی سے بدعت کا لفظ بنتا ہے، یا بدعت سے ابتداع کا لفظ بنا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے نئی نئی چیزیں، نئے نئے کام اور نئی نئی باتیں اپنی طرف سے ایجاد کرو۔ جو بات یا کام کتنا بھی خوبصورت ہو اور اس کو
कितने ही अच्छे अंदाज से किया जाए और उसके पीछे अपना वक्त, अपना सरमाया खूब खर्च किया जाए, लेकिन वो काम इबादत का काम नहीं हो सकता, सवाब का काम नहीं हो सकता, नेकी का काम नहीं हो सकता। ऐसे काम से अल्लाह खुश नहीं हो सकता, बल्कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन को सबसे ज्यादा खुशी जो होती है ऐसे ही नए कामों से, बिदअत से होती है। और हमारा सबसे बड़ा खुला हुआ दुश्मन कौन है? शैतान। आम किस्म की नाफरमानी और गुनाह से शैतान को उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी उसको बिदअत से होती है, जिसके पीछे करने वाला अपना क्या कुछ नहीं लगाता और सब करता है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया यअमुरुहुम बिल मअरूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। उस नबी का काम ये है कि वो लोगों को भलाई का हुक्म देता है, भलाई सिखाता है, भलाई की तरफ दूसरों को बुलाता है। वयनहाहुम अनिल मुनकर, और बुराई से रोकता है जैसे मुमकिन हो। अगर हाथ से पकड़ करके रोकना मुमकिन होता है तो पकड़ करके रोकता है, अगर जबान से कुछ कह करके रोकना मुमकिन हो तो जबान से कह करके रोकता है। और सबसे कमजोर दर्जा जो है, अब शायद हम उसमें भी नहीं रहते, कि दिल से बुरा चला। आज हमारे घरों में बुराइयां पनप रही हैं, गुनाह के काम हो रहे हैं, बेहयाई और बेशर्मी के काम हो रहे हैं। कितने हराम काम आज हमारी जिंदगी में दर आए हैं जो हमारे घरों में हो रहे हैं, सब हम खामोशी के साथ देखते हैं। भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये वो इज्जत का मकाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों को दिया। अगर हम इस काम को करें तो फिर हम खैर उम्मत हैं, बेहतरीन उम्मत। वरना अल्लाह की धमकी याद रखना चाहिए कि अगर तुमने मुंह मोड़ा तो फिर तुम्हारी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी दूसरी कौम को ले आएगा जो तुम्हारी तरह नहीं हो। और उस रसूल का काम क्या है? वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। पाकीज़ा और हलाल चीजों को, साफ सुथरी चीजों को वो नबी हलाल बताता है और खबीस, नापाक और गंदी चीजों को हराम। आज खाने पीने की चीजों में, कारोबार में, लेन देन में, अगर हम शरीयत की नजर से देखें तो कितने काम हमने ऐसे ईजाद कर लिए हैं, कमाई के कितने ऐसे तरीके हैं जो सरीह तौर पर हराम है, लेकिन उसको भी करना गुजरते हैं। उस नबी की शान ये है कि वो तय्यब, पाकीज़ा और सुथरी चीजों को हलाल बताता है। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात। सारे रसूलों को अल्लाह ने ये हुक्म दिया, ऐ रसूलों, ऐ नबियों,
پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ. تمہارے پیٹ میں جو نوالا جا رہا ہے، تمہارے جسم اور تن کو جو کپڑے چھپائے ہوئے ہیں، تم جس مکان میں رہ رہے ہو، جس سواری پر چل رہے ہو سوار ہو کر کے، سب پر غور کرو. گئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا، اے رسولوں پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ. اس کے بعد وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے عمل کرو. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب تک ہماری خوراک، ہماری کمائی پاکیزہ حلال اور صاف ستھری نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول نہیں فرمائے. تو اس نبی کی شان یہ ہے جس کے تم امتی ہو کہ وہ حلال اور طیب چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتا ہے، اور خبیث ناپاک جو صحت کو بگاڑ دے، جس سے لا علاج بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ اور ڈر ہو، جس سے انسان کی عقل زائل ہو جائے، انسان کی عقل ختم ہو جائے، ایسی خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام بتاتا ہے. آج نشے کا اتنا ماحول عام ہوتا چلا جا رہا ہے، جو ام الخبائث ہے، تمام خبیث ناپاک اور گندی چیزوں کی جڑ اور بنیاد نشہ آور چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یوں کہہ لیجیے بلکہ آپ سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن اترنا شروع ہوا تو نشے کے لیے صرف شراب بس. آج نہ جانے الگ الگ نام سے کتنی چیزیں دنیا میں ایجاد کر دی گئی ہیں، اور لوگ بڑی بے باکی کے ساتھ ان چیزوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں. اب جھجک اور پردہ اتنا بھی نہیں رہ گیا. آپ راستہ چلتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کہ اب شراب پینے والے نہ خریدتے ہوئے جھجکتے ہیں، نہ پیتے ہوئے جھجکتے ہیں. اب بے حیائی یہاں تک پہنچ چکی ہے. اسلام نے اس چیز پر، نشے پر روک لگانا شروع کیا تو اس کے نقصانات بھی گنائے اور اس کے فائدے بھی گنائے، اور یہ بتا دیا کہ فائدے سے کہیں بڑھ کر کے اس کے نقصانات. اور دوسرا حکم جب آیا تو نماز سے جوڑ کر کے اللہ نے حکم دیا کہ جب نشے کی حالت میں رہو تب نماز کے قریب بھی نہ پڑھو، اور جب فائنل اور آخری اس کو حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوئے کے ذریعے اور شراب کے ذریعے تمہارے بیچ دشمنی پیدا کر دے، تمہیں لڑائی اور جھگڑے میں مبتلا کر دے، اور نماز سے اور اللہ کی یاد سے روک دے. یہ فائنل حکم آیا شراب کی حکومت کا. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نبی آخری پیغام لے کر کے آیا ہے، اس نبی کا کام یہ ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتا ہے اور خبیث اور ناپاک اور گندی چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے. بتوں پر چڑھائی جانے والی چیزیں اور تبرکات کے کھانے کو حرام کیا. غیر اللہ کے لیے جو چیز وقف کر دی جائے ان کے کھانے کو حرام کیا.
کیا آج مسلمان ان چیزوں کو نہیں کھاتے ہیں؟ کیا مسلمان ان چیزوں میں آج ملوث نہیں ہے؟ اور وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. مذہبی رہنماؤں نے، درویشوں نے، صوفیوں نے، پوپ نے اور ان کے علماء نے جو مذہبی پابندیاں اپنی طرف سے لگا کر کے لوگوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا تھا اور اللہ کے بندے اللہ کے دوسرے بندوں کے سامنے سجدہ کرتے، ان کی غلامی بھرتے، ان کی غلامی کا دم بھرتے، ایسی تمام پابندیوں سے اس نبی نے انسانیت کو آزاد کیا. لیکن کیا آج اس امت میں یہ خرافات نہیں آ گئی ہے کہ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، خوشی اور غمی کے موقع پر قومی رسم و رواج یا اور کسی روایت پرستی اور پرمپرا کی بنیاد پر علماء سو نے اس امت کو ان پابندیوں میں مبتلا نہیں کر دیا ہے جو پابندیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گمراہ لوگوں نے لوگوں پر کر دی. کیا یہ پابندی آج اس امت پر نہیں لگا دی گئی کہ جب کسی کی موت ہو جائے تو تیجا مناؤ، دسویں مناؤ، چہلم مناؤ اور ماتم کرو؟ کیا یہ مذہبی پابندیاں نہیں لگا دی گئی ہیں؟ اور یہ کون کرتے ہیں؟ سب مسلمان کرتے ہیں. وہ امت کرتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کا دم بھرتی ہے. تو نبی نے ایسی غلامی سے انسانیت کو آزاد کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جس نے اس نبی پر ایمان لایا اور نبی کی حمایت کی، تائید کی، مدد کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے. پہلے نبی کی پیروی، نبی کی اتباع. آیت شروع ہوئی ہے نبی کی اتباع و پیروی کی بات سے اور ختم ہو رہی ہے اس نور کی اتباع و پیروی پر جو نبی کے ساتھ اتارا گیا. اور وہ نور کیا ہے؟ قرآن، جو قیامت تک باقی رہے گا. ہم رہے یا نہ رہیں، ہم قرآن پر عمل کریں یا نہ کریں، آگے بڑھ کر کے اگر یہ کہہ دیا جائے ہم قرآن کے ساتھ انصاف کریں یا نہ کریں، لیکن جب تک یہ کتاب باقی رہے گی کتاب پر عمل کرنے والے بھی رہیں گے، بھلے ہم نہ رہیں. اگر ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، نئے نئے ایجادات کی وجہ سے دین کے اندر اگر اللہ رب العالمین ہمیں برطرف کر دے، لیکن اس کتاب پر خالص اور سچے عمل کرنے والے قیامت تک رہیں گے. نبی کی یہ پیشن گوئی. نبیوں کو معجزے ملے، ان معجزوں کو دیکھ کر لوگوں نے ایمان لایا. وہ معجزے نبیوں کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن مجھے جو معجزہ ملا ہے، جو نشانی ملی ہے، وہ قیامت تک باقی رہے گی. اور اس نشانی اور معجزے کو دیکھ کر لوگ قیامت تک ایمان لاتے رہیں گے. اور وہ معجزہ قرآن. آج دوسرے مذاہب کے لوگ جو اسلام پر ایمان لا رہے ہیں وہ کوئی بدھو، ان پڑھ، جاہل، گنوار
اور روایت پرست نہیں ہیں، بلکہ وہ بڑے بڑے اسکالرس ہیں، بڑے بڑے بدھیمان ہیں، اور جو ایک خاص پہچان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں نے ایمان لایا ہے ہر زمانے میں اور قیامت تک لاتے رہیں گے، قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ کر، ہمارے اور آپ کے عمل اور کردار کو دیکھ کر کے نہیں۔ یہ دوسری کسوٹی ہے اس نور کی پیروی کی جو نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور وہ نور ہے قرآن کریم۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے۔ بات شروع ہوئی رسول کی اتباع اور پیروی سے، اور ختم ہوئی قرآن کی اتباع اور پیروی پر۔ اولئک هم المفلحون، کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین ہاتھوں میں تھما رہا ہے۔ کیا ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کریم کی اتباع و پیروی کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ جو مسلمان مسجد تک کو آباد نہ کر سکیں، جو مسلمان ربیع الاول کا مہینہ آئے تو نبی کو یاد کریں، جو مسلمان قرآن کو یاد کریں، مردوں کو بخشوانے کے لیے، قرآن خوانی کروانے کے لیے، کیا وہ مسلمان اپنے منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول کی پیروی کرنے والے اور اس نور کی پیروی کرنے والے ہیں جو نور اللہ نے اپنے رسول پر اتارا تھا؟ اپنے آپ سے سوال کرو۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا کرے، اللہ رب العالمین مسلمانوں میں دین کی تعلیم کو اور کتاب و سنت کے علم کو عام کر دے۔ بغیر صحیح تعلیم اور صحیح علم کے صحیح مسلمان نہیں بن سکتے ہو مسلمان۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے اور اپنی مرضیات پر چلائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر